بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے درمیان علماء ذی وقار تشریف فرما ہے، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے جو سماعت کیا تھا کہ کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے آسمان اور لامکاں کا سفر طے کیا، اور کن حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات فرمائی، کن سواریوں پر سفر طے ہوا، یہ سماعت کیا تھا۔ انشاءاللہ آج اس کے آگے کی کیا معاملات ہیں یہ علامہ صاحب سے ہم سماعت فرمائیں گے۔ جی علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، اس میں سب سے پہلے ہم آیات کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ النجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو تقریباً 12 آیات کے اندر بیان فرمایا۔ ہم ان میں سے چند آیات کو ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا، پھر قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو چاہا وحی فرمائی۔ یاد رکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ جمہور مفسرین یہی فرماتے ہیں، اور کثیر صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا بھی یہی مذہب ہے، اور آج ہم احادیث بھی سماعت کریں گے انشاءاللہ، اس سے بھی یہ واضح ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیدار کیا اس میں کیفیات کیا تھیں؟ تو فرمایا کہ ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا، پھر قریب ہوا، اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو اپنے قرب سے نوازا، اور وہ قرب کی منزلیں کیا تھی؟ فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ۔ اور اس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جتنا مہذب انداز کے اندر قرب متصور ہے، وہ قرب اپنی آخری منزلوں پر تھا۔ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو چاہا وحی فرمائی۔ کثیر احادیث اور علماء کی جو آراء ہیں ان کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو راز و نیاز کی باتیں فرمائی، جو چاہا وحی فرمائی، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پردہ نہ تھا، درمیان میں کوئی واسطہ نہ تھا، اور جو چاہا وحی فرمائی۔ اب وہ کیا سلسلے تھے، کیا کیفیات تھی، اس کو مخفی رکھا گیا۔ مزید بیان ہوا، ما کذب الفؤاد ما رآہ، نہ دل نے جھٹلایا، ما رآ، جو دیکھا۔ سیدنا خواجہ حسن بصری، آپ تابعی بزرگ ہیں، آپ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور جلیل القدر امام ہیں، اور آپ علم کے ایک پہاڑ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ علیہ السلام نے دیدار کیا، دیدار کیا، دیدار کیا، دیدار کیا۔ آپ اس انداز سے اس کو بیان فرماتے کہ سانس ٹوٹ جایا کرتی ایک سانس کے اندر، یعنی تاکید کے ساتھ بیان کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، بڑھ اے محمد قریح احمد، قریب آ سرور مبجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب سے آپ کو نوازا، تو اس میں یہ سلسلے بھی تھے کہ آپ علیہ السلام کو بھی حکم ارشاد فرمایا کہ بڑھ اے محمد قریح احمد، قریب آ سرور ممجد، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف لائیے۔ اب اس میں دیکھیے جتنی آراء ہیں علماء کی، تو اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو آخری منزل پر دیدار ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے آپ کو نوازا۔ دیکھیے ایک وہ سلسلہ جس طرح ہم نے کل بیان کیا کہ 7ویں آسمان سے آپ اوپر تشریف لے جاتے ہیں، سدرہ پر جاتے ہیں، مقام مستویٰ پر جاتے ہیں، پھر عرش پر تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی کیا صورتحال تھی؟ تو اس میں ایک جس طرح احادیث دلالت کرتی ہیں، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی ہے کہ بڑھ اے محمد قریح احمد، قریب آ سرور ممجد، ایک تو یہ ہے،
اور جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رب تبارک و تعالی جو ہے وہ آپ سے قریب ہوا. ٹھیک ہے، تو مراد یہ ہے، بخاری شریف کی روایت بھی اسی طرف دلالت کرتی ہے کہ حق تبارک و تعالی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا. اچھا، یہاں اب قرب کی نوعیت کو سمجھنا صحیح معنوں میں بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب ملا وہ لطف و کرم کا قرب تھا، جسمانی اعتبار سے نہ تھا. لہٰذا اس کی حقیقی معرفت کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جانے اور اس کے محبوب جانے کہ دیدار کی صحیح کیفیات کیا تھیں. رب کریم عز و جل سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایات کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے سلامتی، عشق میں کاملیت، اور آپ علیہ السلام کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اسے دل سے تسلیم کرتے ہوئے کامل عشق کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ناظرین، ہم ایک نفیس کلام سماعت فرما رہے تھے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس پرکیف منظر میں اپنے رب عز و جل کا دیدار فرمایا. اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان علامہ عمیر مدنی صاحب کی طرف. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بے شمار انعامات سے نوازا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص انعام سے نوازا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا. اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرما دیا تو اور کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں فرمائی. لہٰذا یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، آپ کو عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت اس کو اپنے شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود.